السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین نبی الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ صدق اللہ العظیم۔ الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب نبیا فاقتلوہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تم پہ سو جان سے قربان میں رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ الحمدللہ۔ حاضرین محترم، حضرت علامہ آفتاب خطابت سراج دکن حضرت سید شجاعت علی سراج قادری دامت برکاتہم العالیہ، صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت کی سرپرستی میں ایک ریلی کا انعقاد عمل میں لایا گیا تھا جو 15 تاریخ کو ہونے والی تھی، اور اس کا عنوان دیا گیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے 2 قدم کا ساتھ۔ ہمارے جماعت کے بڑے ہی مشہور اور نامور وکلاء نے وہ پرمیشن حاصل کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن اے سی پی نے ان کو سوری کا لفظ استعمال کرتے ہوئے بولا کہ یہ عید کے ایام ہیں، اس میں ہم پرمیشن نہیں دے سکتے۔ نہ صرف ہمارا مقصد ایک ریلی نکالنا تھا، بلکہ اس ریلی کے ساتھ کچھ درس کا بھی اہتمام کیے تھے جس کے ذریعے علم بھی پہنچایا جائے۔ آج آپ دیکھتے ہوں گے شہر حیدرآباد میں بہت سارے جلسے ہوتے رہے ہیں، مگر میں محسوس کیا کہ یہ پیغام بھی دینا ضروری ہے کہ توہین رسالت کی سزا کیا ہے اور گستاخانِ انبیاء و صحابہ کا حکم کیا ہے قرآن اور حدیث میں، اور پھر گستاخی کس چیز کا نام ہے۔ یہ اگر ہم کو معلوم رہے گا تو پھر ہمارے لیے اپنے لیے بھی احتیاط کا باعث بنے گا، اور اگر کسی سے کچھ ایسا ہو جائے تو پھر ہم اس کو بتائیں گے کہ بھائی یہ چیز ہے، رجوع کرو، توبہ کرو، تو وہ باتیں بھی ہماری سمجھ میں آسانی سے آ جائے گی۔ یہ ہمارا مقصد تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ IPC 295A جو ہمارے ہندوستان میں ہر مذہب کے لیے کچھ ریزرویشنز ہیں، تو وہ اس کے بارے میں بھی اگر ہم کو معلوم ہو جائے اور اگر کوئی گستاخی کر رہا تو پھر ہم اس کے لیے کچھ قدم اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ گستاخی سننے کے بعد میں ہمارا فریضہ کیا ہے؟ انفرادی طور پہ ہمارا فریضہ کیا ہے، اور پھر وہ جو FIR لکھانا، پولیس میں کمپلینٹ کرنا، وہ کیا ہے؟ یہ 2 چیزیں متضاد سمجھ میں آتی ہیں، مگر یہ 2 چیزیں اپنی جگہ صحیح ہے۔ کیا ہے انفرادی حکم؟ کیا ہے ہمارے لیے؟ ہم سنیں گے تو ہم اپنی استطاعت کے مطابق اس کا دفاع کریں گے جتنا ہم سے ہو سکا۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مسلمان سے رسول کی شان میں گستاخی ہوتی۔ جیسے ایک عالم نے بھرے مجمع میں علماء کی موجودگی میں، جس کو عالم یہ لوگ کہتے ہیں، اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت میں دخل نہیں ہے۔ اگر وہاں پہ اس بات کا علم ہوتا کہ یہ گستاخی ہے تو ہو سکتا کوئی کھڑے ہو کے بولتا، کوئی نہیں بولے، سب خاموش تھے، اور اس کو یہ نہیں معلوم، قرآن پڑھتا مگر قرآن سمجھتا نہیں،
قرآن کہہ رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دے اسے اختیار کرو اور جس بات سے منع کرے اس سے رکے رہو، یہی تو شریعت ہے۔ رسول کا فرمانا شریعت ہے، رسول کا کسی کام سے روکنا یہ بھی شریعت ہے۔ معلوم نہیں تھا اس لیے ایسا ہو گیا۔ تو ہمارا مقصد یہ تھا آفتاب خطابت کی سرپرستی میں کہ کچھ پیام دیا جائے، کچھ علم تقسیم کیا جائے، اور اس کو ہم بفیضان بحر العلوم حضرت مولانا عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا عنوان دیے تھے۔ الحمدللہ یہ فیض ہے بحر العلوم کے گھرانے کا، بحر العلوم کی وابستگی کا، جو لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ ابھی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا، بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے ایک تکلیف دہ عذاب اللہ نے مہیا کر رکھا ہے، یعنی ان کے لیے وہ عذاب تیار ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ رسول اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دینے والا، اللہ کو ایذا کیسا پہنچتی، رسول کو ایذا کیسا پہنچتی۔ جو لوگ رسول کو ایذا دیتے ہیں وہ ایذا اللہ کو پہنچتی ہے۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں گویا کہ وہ ایذا اللہ کو بھی پہنچاتے ہیں، اس لیے اللہ اس کے رسول کی بات ایک ساتھ کی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کو ایذا دینا رسول کو ایذا دینا ہے، اور رسول کو ایذا دینا اللہ کو ایذا دینا ہے۔ یہاں پہ دو ذات الگ الگ نہیں ہیں، دو ذات کی ایذا اللہ نے ایک ہی قرار دیا ہے۔ اور آگے فرماتا ہے اللہ جل شانہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے۔ وعد لہم عذابا مہینا، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب اللہ نے مہیا کر رکھا ہے۔ سورہ احزاب میں ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملعونین، یہ ایسے ملعون ہیں، یہ ملعون ہیں۔ ملعون کون ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتا ہے۔ یہ ایذا کیا ہے؟ گستاخی ہے، بے ادبی ہے، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں بدتمیزی ہے۔ کبھی ایذا زبان کے الفاظ سے پہنچائی جاتی، کبھی ایذا اشاروں سے، کبھی ہاتھ سے، کبھی عمل سے، کبھی عقیدے کے ذریعے، جو بھی ایذا پہنچائی جاتی ہے اللہ فرماتا ہے یہ ملعونین ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو جن پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے ان کو اللہ کی رحمت نہیں ملتی، اور جو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں گستاخی کرتے ہیں اللہ جل شانہ ان کے اعمال کو ایسا رائگاں کر دیتا ہے کہ وہ ان کو شعور بھی نہیں ہوتا کہ میرے اعمال رائگاں ہو گئے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ متقی پرہیزگار نظر آتے مگر بدعقیدگی ان کے اندر بسی بھی رہتی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا کیسا ہے، اللہ کو ایذا دینا کیسا ہے؟ اللہ فرما رہا کہ میں نے اپنے پیارے کو یا میں جو نبیوں کو چن لیتا ہوں ان کو علم غیب عطا کرتا ہوں۔ اب بولنے والا اگر بول رہا چاہے وہ کیسا ہی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، اگر وہ بول رہا کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، اگر وہ یہ کہہ رہا تو اللہ کے فرمان کی بھی مخالفت کر رہا، اور اللہ نے جو فیض اپنے نبی کو علم غیب کا دیا ہے اس کا بھی انکار کر رہا۔ تو یہاں پہ یہ ایذا اللہ کو بھی پہنچ رہی ہے، رسول اللہ کو بھی پہنچ رہی ہے، یہ گستاخی میں شمار ہوتا ہے۔ کوئی اگر شفاعت کا انکار کر رہا، حضور کے وسیلے کا انکار کر رہا، حضور کے اولو مراتب جو ہیں اس کا اگر انکار کر رہا، اس میں تنخیص کر رہا، تو یہ ساری چیزیں گستاخی میں شمار ہوتی ہے، اور گستاخ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، وہ ملعون ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ سورہ احزاب میں فرما رہے ہیں ملعونین، یہ ایسے ملعون ہیں اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ جہاں کہیں پکڑے جائیں ان کو پکڑو اور ان کا قتل کرو اور ان کی غارت گیری کرو، قتل و غارت گیری کرو، ان کو چن چن کے پکڑ کے مارو، یعنی گستاخی کرنے والے کو چھوڑنے کا نہیں ہے۔
اس لیے ہماری استطاعت کے مطابق ہم اپنا عمل پہلے کریں گے، بعد میں سب کو بتائیں گے انہیں ایسا کرا، ایسا جو بھی ہے۔ تو فرسٹ آف آل جو بھی اپنے سامنے گستاخی کرتا ہے، نبی کی شان میں بے ادبی کرتا ہے، تنقیص رسالت کرتا ہے، حضور کے تنقیص مراتب کرتا ہے، حضور کے مراتب کو نہیں مانتا ہے، شفاعت کا انکار کرتا، وسیلے کا انکار کرتا، اس کو ہم اپنی حیثیت سے جواب دیں گے۔ اس کے بعد میں پھر دیکھیں گے کہ اور اس کی سرکوبی کیسی کی جائے۔ تو یہاں پہ اللہ کا حکم واضح طور پہ حکم ہے، اینما ثقفوا اخذوا، یہ جہاں کہیں بھی ملے ان کو ڈھونڈو، ان کو پکڑ کے چن کے ان کو مارو اور ان کا قتل و غارت گیری کرو۔ اللہ کا حکم آنے کے بعد اب ہم کسی اور کا حکم نہیں سن سکتے۔ کیوں؟ یہ اہل ایمان کا ایمان ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ تو جو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے اس کی شان میں جب بے ادبی گستاخی کی جاتی ہے تو ہمارا ایمان کا فریضہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو اپنی حیثیت کے مطابق جواب دیں، بلکہ اپنی حیثیت سے بڑھ کے جواب دیں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ پھر اس کے آگے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں سنت اللہ فی الذین خلو من قبلہم، یہ اللہ کی سنت ایسی ہی ہے آپ سے پہلے بھی جو لوگ گزر گئے ہیں۔ یعنی پتہ چلا حضرت آدم و نوح علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام کی بے ادبی جب ابلیس کیا تو اللہ نے ابلیس کو اپنی رحمت اپنی جنت سے باہر کر دیا۔ بے ادبی کیا اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے مرتبے کو نہیں جانا، یا اس نے مرتبے کا انکار کیا، اللہ کے حکم کا انکار کیا، اس لیے اللہ نے اپنی جنت اپنی رحمت سے اس کو باہر کر دیا۔ بعد میں جب بھی انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہوئی، اللہ نے ان کی سرکوبی کی ہے، ان پر عذاب نازل فرمایا ہے۔ تو حاضرین محترم، اسی طرح سے اللہ فرماتے ہیں اے اہل ایمان، یہ ایسے ملعون ہیں، ان کو پکڑ کر جہاں بھی ملے ان کو قتل کرو، اور یہ نہ سمجھو کہ یہ میرا حکم، یعنی یہ اللہ کا حکم اسی شریعت میں ہے یا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، بلکہ یہ پچھلے نبیوں کے لیے بھی اللہ کا حکم یہی تھا۔ یعنی تمہارے لیے کوئی نیا عمل کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ تو پچھلے نبیوں کے دور میں یا پچھلی قوم میں پچھلے لوگوں نے جب بھی نبی کی شان میں بے ادبی کی ہے، اللہ نے ان کے لیے یہی حکم رکھا ہے۔ پھر اللہ آگے فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور آپ اللہ کی ایسی سنت کو بدلتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ تو پتہ یہ چلا اللہ کی سنت ایک ہی ہے، وہ سنت یہ ہے گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ حاضرین محترم، قرآن شریف میں کئی آیات ایسی ہیں جس میں اللہ جل شانہ واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ اور حاضرین محترم، یہ ایک لحاظ سے جہاد بھی قرار پایا۔ جب ہجرت سے پہلے اہل ایمان کو تکلیف دی جاتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جن غلاموں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صرف خاص سے خرید کر آقا کی غلامی میں دے دیا تھا، ان غلاموں پر جب ظلم اور زیادتی ہوتی تو وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ، ہمارا آقا دین سے متنفر ہونے کے لیے ہمیں ترغیب بھی دیتا ہے، اور ہم انکار کرنے پر ہم آپ کے اوپر یعنی آپ کے دست قدرت پر، دست مبارک پر ہم جو ایمان لائے ہیں اس سے متنفر ہونے کی ترغیب دیتا ہے، اور اگر ہم انکار کرتے ہیں تو ہمیں ایسی اذیت رساں تکلیف دیتا ہے جو ہم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ جب یہ آگے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے تو اللہ کے رسول انہیں تسلی دیتے۔ حاضرین محترم، ایک سوال یہ پیدا ہوا، بڑی تکلیف اٹھائے لیکن کسی نے بھی دین سے نہیں پھرا۔
وہ کیا وجہ تھی؟ تو ایک وجہ میری جو سمجھ میں آئی وہ یہ ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ان کو پہنچتی تھی تو ان کے دل کا ڈھارس بن جاتی تھی۔ جو تکلیفیں وہ دن بھر اٹھا کر شام کے وقت میں اللہ کے رسول سے عرض کرتے کہ اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا آقا دن بھر مجھے تکلیف دیا، میرے آقا دن بھر مجھے اسلام سے پھرنے کی ترغیب دی، اور میرے انکار پر اس نے ایسی تکلیف دی کہ مجھے گرم پتھر پر لٹا دیا، جس کی گرمی سے میرے جسم سے ایک چربی کی طرح نکل گیا۔ یا رسول اللہ، اتنی تکلیف برداشت کر کے آیا ہوں۔ جب اللہ کے رسول تسلی دیتے تو پھر یہ ان کے لیے ڈھارس بن جاتی۔ اب وہ دن بھر کی تکلیف باقی نہ رہتی، بلکہ وہ ایک راحت اور سکون کا باعث بن جاتی ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ جل شانہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت عطا کرنے کے بعد پوچھا، اے ایوب کیا حال ہے تمہارا؟ حضرت ایوب نے عرض کیا، یا اللہ جل شانہ، جب میں بیمار ہوتا تھا، دن بھر جب میں تکلیف اٹھاتا تھا تو رات کے وقت آپ جب پوچھتے تھے، آپ جب میری کیفیت لیتے تھے، اے اللہ جب آپ میری عیادت فرماتے تھے تو آپ کے کلام کی مٹھاس میرے لیے ڈھارس بنتی تھی اور دن بھر کی تکلیف کو میں بھول جاتا تھا۔ اے اللہ جب میں رات بھر تکلیف میں رہتا، صبح جب آپ پوچھتے کہ اے میرے ایوب اب کیا حال ہے، تو اے اللہ جل شانہ جب آپ صبح آپ میری تکلیف پوچھتے، میری عیادت فرماتے، تو اے اللہ آپ کے پوچھنے کی مٹھاس، آپ کے پوچھنے کا انداز میرے لیے دل کا ڈھارس بنتی تھی اور مجھے تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی۔ تو اسی انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سمجھا کہ صحابہ کے لیے ایک ڈھارس بنتی تھی اور تکلیف باعث تکلیف نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ حضور رحمت للعالمین ہے۔ اور یہی وجہ تھی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی پھرا نہیں، یعنی دین اسلام سے نہیں پھرے۔ مکے میں منافقت اگر پیدا ہوئی ہے، منافقت اور مرتد اگر ہوئے ہیں لوگ، تو وہ مدینے میں ہوئے ہیں، کیونکہ مدینے میں یہودی بسا کرتے تھے، وہیں پر منافقت بھی پھیلی ہے اور اسلام سے ارتداد بھی وہیں سے ہوا ہے۔ تو حاضرین محترم، میں بتا رہا تھا جب یہ بات ہوتی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ان سے بدلہ لینا، ان سے مقابلہ کرنے کا ایک حوصلہ اٹھا، ایک حوصلہ ابھرا۔ آپ چاہتے تھے کہ یہ جو دین کے نام پہ تکلیف دے رہے ہیں ان کو جواب دیں۔ تو پھر اللہ جل شانہ نے قرآن نازل فرمایا اللہ جل شانہ نے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اللہ جل شانہ فرمایا، یعنی یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، اے ابو بکر وہی تو نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب جبرائیل امین نے جو وحی لائی تو وہ وحی کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دوست حضرت ابوبکر یہ چاہتے ہیں کہ جن کو اسلام لانے پر تکلیف دی جا رہی ہے ان کا مقابلہ کریں۔ تو اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ ابوبکر کو سنا دو، وہ جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی موافقت فرماتا ہے۔ اللہ جل شانہ اب حکم دیتا ہے کہ اب ان لوگوں سے لڑو جو اسلام کے خلاف اٹھتے ہیں، جن کی زبانیں اسلام کے خلاف اٹھتی ہے، جن کا ہاتھ اسلام کے خلاف اٹھتا ہے، جن کی ہتھیار اسلام کے خلاف اٹھتا ہے۔ تو اے ابو بکر اب ان کو جواب دو۔ اس لیے اللہ کے رسول نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمانے لگے، اے ابو بکر اب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے کہ اب ہم مخالفین اسلام کا جواب دیں۔ پھر اس کے آگے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ان مجاہدوں کی نصرت کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات یہ سمجھ میں آئی ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، اس کے بعد میں اللہ کی نصرت
شامل حال ہوگی اور اللہ کی نصرت برابر ان لوگوں تک پہنچے گی جو جہاد کے لیے اٹھیں گے، جو جہاد کے لیے آگے بڑھیں گے۔ حاضرین محترم، آئیے پھر ایک اور آیت میں آپ کو بتاؤں۔ جہاد کے لیے ایک اور آیت جو ہے، جہاد کو جو اسلام میں بتایا گیا، جہاد کئی طریقوں کا بتایا گیا، سب سے اعلیٰ جہاد بھی بتایا گیا اور سب سے چھوٹا جہاد بھی بتایا گیا، یعنی جہاد اصغر بھی بتایا گیا، جہاد اکبر بھی بتایا گیا۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس ہو رہے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ صحابہ پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی جو ہم جہاد کر کے آ رہے ہیں جانوں کی، یہ جہاد اصغر ہے، اب ہم جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ جہاد اکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نفس سے جہاد کرنا جہاد اکبر ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ جو خون جو اللہ کی راہ میں بہایا جاتا ہے اور جو مر مٹنے کا جذبہ ہے، اس کو جہاد اصغر جو بتایا گیا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر موقعوں پر سچویشن کے لحاظ سے اور موقوف کے لحاظ سے صحابہ کو بعض چیزوں کا ایکسپلینیشن دیا کرتے تھے۔ ایک جہاد وہ ہے جو اللہ کی راہ میں لڑی جاتی ہے، جو خالصتاً للہ ہوتی ہے، یہ بھی جہاد ہے، اور ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا نام بھی جہاد کہا گیا ہے۔ اور یہ جو ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا نام جہاد کہا گیا ہے، یہ کون سا ظلم ہے؟ یہ کوئی بھی ظلم ہو سکتا ہے، کسی کی جائیداد کا ظلم، کسی کی عزت پہ ظلم، کسی کے دولت پہ ظلم، کسی بھی قسم کے ظلم کے لیے جب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک جہاد کہا گیا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا میں ظلم کرنے سے بچو، اس لیے کہ ظلم کرنا ایک ایسا اندھیرا ہے جو قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا۔ تو کسی پر ظلم کرنے سے منع کیا گیا، اس لیے کہا گیا کہ تم ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، مگر ظالم کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ظالم کو ظلم کرنے سے روکو، یہ ظالم کے لیے مدد ہوگی۔ تو میں بتا رہا تھا کہ جہاد فی اللہ کیا ہے؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کی راہ میں ایسی جہاد کرو جیسا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ہے۔ تو پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حق جو بتایا ہے حضرت ضحاک نے، جو تابعی ہیں، آپ نے فرمایا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے لڑو یہاں تک کہ انہیں دین میں داخل کر لو۔ تو یہ پتہ کیا چلا؟ ایک پتہ یہ چلا، یہ بات سے یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ بات کی تفہیم ہے، یہ بات مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ جہاں کہیں ملے ان سے لڑو یہاں تک کہ ان کو اسلام میں داخل کر لو۔ اگر کفار اور مشرکین ہیں تو ان کو بھی بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کیا ہے، اور ان سے لڑنا، ان کو مارنا ہی جہاد ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے لڑتا ہے وہی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا حق حاصل رکھتا ہے۔ تو حاضرین محترم، ان آیات کے بعد میں آئیے پھر میں کچھ اور آیات کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ وہ آیات کیا ہیں؟ توہین رسالت کی صورت اور اس کی سزا۔ جو آدمی کافر ہو یا مسلم ہو، کافر ہو یا مسلم ہو، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہنسی اڑاتا ہے یا ان کی سیرت و زندگی کے کسی گوشے کے بارے میں استہزائیہ انداز میں اختیار کرتا ہے
یا ان کی توہین و تنقیص کرتا ہے یا ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا ان کو گالی دیتا ہے یا ان کی طرف بری باتوں کو منسوب کرتا ہے یا آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اور امہات المومنین کو بازاری عورتوں اور طوائفوں کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے اور قرآن مجید کو ایک دیوانہ اور مجنون آدمی کا خواب بتاتا ہے یا ایک ناول اور کہانی سے تعبیر کرتا ہے تو وہ آدمی سراسر کافر ہے، مرتد ہے، زندیق ہے اور ملحد ہے۔ اگر ایسا آدمی کسی مسلمان ملک میں یہ حرکت کرتا ہے تو اس کو قتل کرنا مسلمانوں کی حکومت پر واجب ہے، اور مشہور قول یہی ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اور جو اس کے کفر میں شک کرتا ہے وہ بھی کافر ہے، اور اس پر تمام امت کا اجماع ہے۔ ایک بات، یہ بات کو آپ ذہن نشین کر لے، اجماع امت کیا ہے؟ اجماع امت کہتے کس کو ہیں؟ اجماع امت یہ نہیں ہے کہ علماء نے اتفاق کیا، یہ اجماع علماء کہیں گے۔ اجماع امت یعنی علماء نے جو حکم قرآن اور حدیث کی روشنی میں امت کو دیا تو امت کی میجورٹی نے جس بات کو قبول کیا اس کو اجماع امت کہتے ہیں۔ علماء نے جو حکم قرآن اور حدیث سے اخذ کر کے امت کو جو فتویٰ دیا، امت کو جو حکم بتایا، اس حکم کو، اس فتوے کو امت کی میجورٹی نے جب مان لیا تو وہ اجماع امت ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات صاف ہے کہ جو ایسے شخص کے کفر میں شک کرتا ہے وہ بھی کافر ہے اور اس پر تمام امت کا اجماع ہے۔ اب یہ جتنے الفاظ میں نے دہرائے ہیں، یہ کوئی کہہ دیا اس پر کفر کا فتویٰ لگا، اب وہ شخص جس پر کفر کا فتویٰ لگا اس کے حامی، اس کی تائید کرنے والے، اس کے چاہنے والے کہے نہیں ان کا مقصد ایسا نہیں تھا، ان کا بولنے کا مطلب ایسا نہیں تھا، وہ ایسا نہیں بولے، یہ جتنے تعویلات نکالتے نا، ایسے لوگ بھی کافر کا تعاون، کافر کی حمایت، کافر کی تائید کرنے کی وجہ سے یہ بھی ان پر بھی کفر لازم آ جاتا ہے۔ عام اہل علم کا مذہب ہے کہ جو آدمی چاہے مسلمان ہو یا کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ ابن منذر نے فرمایا کہ عام اہل علم کا اجماع ہے جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خراب الفاظ سے مخاطب کرتا ہے، گالی کا لفظ آیا مگر میں بار بار ریپیٹ نہیں کرتا، اس لیے میں اپنی حد تک گالی کے لفظ کے بجائے خراب لفظ سے استعمال کرتا ہے، اس کی حد قتل کرنا ہے۔ اور اس بات کو امام مالک، امام لیث سمرقندی ہیں، یہ امام احمد ابن حنبل، امام اسحاق ابن راہویہ نے بھی اختیار کیا ہے، اور امام شافعی کا بھی یہی مذہب ہے، بلکہ جمہور ائمہ کا مذہب یہی ہے کہ ایسے شخص کو قتل کیا جائے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مشرک ہو۔ اب یہ بات لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی، لوگ بولتے ہیں نہیں بھائی اسلام کا قانون ہے، دوسروں پر لاگو کیسے کرنا؟ تو بھائی اسلام کا جیسا قانون ہے ایسا ہی ہر مذہب کا قانون ہے، جیسا ہر مذہب کا قانون ہے ایسے ہی ہر ملک کا ایک قانون ہے، چاہے وہ ملک عربی ہو یا غیر عربی ہو، چاہے وہ ملک عرب میں سے ہو یا غیر عرب میں سے ہو۔
جو بھی ملک ہے اس کا اپنا ایک آئین ہے، اس کے کچھ لاز ہیں، ان لاز میں کچھ ریزرویشنز ہیں، ان لاز میں کچھ ریسٹرکشنز ہیں۔ ہر حکومت، ہر ملک اپنا ایک قانون رکھتی ہے۔ یہ بات صاف ہے۔ آپ دیکھیے جو قانون ہندوستان کا ہے اس سے مختلف قانون اس کے پڑوسی ملک میں ہیں، اس سے مختلف قانون اور اس سے پڑوسی ملک میں ہیں۔ ہوتے ہوتے جب ہم امریکہ کے قانون کو دیکھیں گے تو جو قانون امریکہ کا ہے وہ قانون ہندوستان میں نہیں ہے۔ اب اگر کوئی امریکن آ کر ہندوستان میں کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو وہ امریکن سٹیزن ہونے کے باوجود وہ اگر ہندوستان میں کوئی عمل ایسا کرتا ہے جو امریکہ کے قانون میں اس کی پوچھ نہیں ہے، اس عمل کی پوچھ نہیں ہے، لیکن ویسا شخص اگر ہندوستان میں آ کر اگر کچھ ایسا کام کرتا ہے جو ہندوستان کے قوانین کے خلاف ہے تو ہندوستانی حکومت اس آدمی کو گرفتار کرے گی اور IPC کے تحت جو بھی پنشمنٹ ہوگا، اگر امپریزمنٹ ہے تو امپریزمنٹ دے گی اس کو، اور کوئی پینالٹی ہے تو اس پر پینالٹی کرے گی۔ تو معلوم یہ ہوا ہر دیش کا، ہر ملک کا قانون دوسرے ملک سے جدا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں کے کچھ قوانین ریزرویشنز دیتے ہیں اور کچھ قوانین ریسٹرکشنز بھی رکھتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا ہر مذہب کا اپنا ایک قانون ہے۔ تو دوستو، اسلام کا بھی ایک قانون ہے، اور اسلام سب مذہبوں کی طرح نہیں ہے۔ یہ جتنے مذاہب ہیں یہ مذاہب باطل مذاہب ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی مذہب، کوئی دین اگر باقی ہے تو وہ دین اسلام ہے، جو حق پر ہے، جو حضرت آدم سے چلا آ رہا ہے اور صبح قیامت تک جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلے گا، جن میں امام مہدی آئیں گے قیامت کی علامت ہوگی، جن میں حضرت عیسیٰ آئیں گے وہ بھی قیامت کی علامت ہوگی ان کا آنا، اور حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو اسی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ العمل اور رائج العمل لا کر عمل پیرا ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے پاس مقبول ترین دین اسلام ہے، اور اسلام اللہ کے نزدیک مقبول دین ہے۔ یہ آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، جو قوانین دین اسلام میں ہیں وہی قانون چلے گا اہل ایمان کے لیے، جو اسلام کا کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، جو اپنا مالک رب العالمین کو مانتے ہیں، جو اپنا آقا رحمت للعالمین کو مانتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اسلام کے قوانین پر عمل پیرا ہونا یہ ایمان کی علامت بھی ہے، اور یہ ان پر فرض ہے ان قوانین پر عمل کرنا۔ تو آئیے پھر بتاتا ہوں میں کہ جو باطل مذہب ہیں ان کے قوانین اپنی جگہ ہے۔ آپ سنے ہوں گے، آپ دیکھتے ہوں گے، آپ کی ہماری اتنی عمر ہو گئی ہے، جتنا فتنہ، جتنا بغض، جتنی کوشش اسلام کو ان لوگوں نے خراب کرنے کی ہے، کسی مسلمان نے غیر مذہب پر تنخیص کر کے یا غیر مذہب پر جیسے یہ لوگ کوشش کیے ہیں ویسی کوشش کسی اہل ایمان کی طرف سے نہیں ہوئی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ تو ہے ہی باطل، ان کے خلاف کام کر کے اپنا جو ٹائم ویسٹ کرنا ہے، اس سے بہتر ہے کہ ہم دین کا کام کریں، دین کو پھیلائیں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیلائیں، اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے دلوں میں بٹھائیں، اور لوگوں کو عظمت مصطفیٰ کیا ہے بتائیں۔ جہاں عظمت مصطفیٰ کیا ہے بتائیں گے ہم، وہیں پہ توہین رسالت کیا ہوتی ہے یہ بھی ہم بتائیں گے۔ تو حاضرین محترم، شہر حیدرآباد میں تقریباً 40 سال سے ایک مرکز جو قائم کیا گیا تھا، سنیت کا پہلا مرکز،
جو پہلا مرکز اہل سنت والجماعت کا ہے، جس کا نام پہلا مرکز مجلس اہل سنت والجماعت، جو آج سے تقریباً 40 سال پہلے جامع مسجد افضل گنج میں قائم کی گئی تھی، اور اس کے قیام کا مطلب، اس کے قیام کا مقصد اور اس کے قیام کی ضرورت اس وقت جو محسوس ہوئی تھی، یہ جو باطل فرقوں کا ایک عالم ہے پالن حقانی، اس نے مکہ مسجد میں حضور کی شان میں بے ادبی کی تھی، اس کے جواب دینے کے لیے آفتاب خطابت نے آج سے 40 سال پہلے جو تحریک کو اٹھایا تھا، اس تحریک کو روب عمل لانے کے لیے آپ شہر حیدرآباد کے بہت سارے مشائخین سے ملے، علماء سے ملے، ہر ایک نے اس عمل کو اپریشیٹ کیا، اس عمل کی تعریف کی اور آفتاب خطابت کی ہمت افزائی کی، جس کی بنیاد پر مجلس اہل سنت والجماعت کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اور آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ شہر حیدرآباد میں دینی کام تو بہت ہو رہے ہیں، لیکن مجلس اہل سنت والجماعت، مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت جس کی صدارت آفتاب خطابت فرما رہے ہیں، آپ کا ایک ہی پیغام ہے اور آپ کا منشا بھی یہی ہے، آپ کا مقصد بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں عقائد اہل سنت والجماعت کو پہنچایا جائے، مسلمانوں کو اہل سنت والجماعت کیا ہے سکھایا جائے، اور مسلمانوں کے دلوں میں عظمت مصطفیٰ کو بٹھایا جائے، اور مسلمانوں کے نالج میں یہ بات لائی جائے کہ توہین رسالت کا نام کیا ہے، کن باتوں سے توہین ہوتی ہے۔ بہت سارے ہمارے مسلمان ہوتے ہیں جو باتوں میں ایسی بات کہہ دیتے ہیں، وہ بات کہنا بھی توہین رسالت میں شامل ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، امام قاضی ایاز نے بہت سارے الفاظ گنائے ہیں کتاب الشفا میں، لیکن میں جو ایک دو بات بڑے احتیاط سے بتاتا ہوں، بڑی سمجھداری سے، اور آپ پورے دھیان سے ان باتوں کو سنیے کہ گستاخی ہوتی کیسے ہے۔ ایک یا دو مثالیں دے کے پھر میں اپنی بات کی طرف آ جاتا ہوں۔ قاضی ایاز علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص دین کے کام میں تکلیف اٹھاتا ہے یا دین کے کام میں رکاوٹ اس کے لیے ہوتی ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی پچھلے نبیوں نے بھی دین کے کام میں تکلیف اٹھائی ہے اور دین کے کام کرنے میں ان کے لیے بھی رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھی، اگر کوئی یہ بولتا ہے تو یہ گستاخی ہے انبیاء کی شان میں۔ اور یہ کہنے والے اکثر میں نے سنا ہے، اکثر ایسا کہنے والے تبلیغی جماعت کے لوگ ہوتے ہیں، جب مغرب کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد اجتماع کے لیے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا کی، الحمدللہ ہم نماز پڑھے، پھر یہاں جمع ہوئے، اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھے، وہ اللہ اس کے رسول کا ذکر نہیں کرتے، اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے وہ لوگ گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ باتیں سنیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ فوری روک دیں، بولیں بھائی یہ بے ادبی کی باتیں مت کر۔ کیوں کہ وہ تو بے ادبی کی بات کہہ دیا، اب ہم پر فرض تھا کہ ہم اس کو روکتے، ہم نے نہیں روکا تو ہم بھی گناہگار ہو گئے، پھر ہمارے لیے کلمے کا اعادہ واجب ہو گیا اور اس گستاخ کو جواب دینا ہمارے لیے فرض تھا۔ اسی لیے ایسے سچویشنز کے لیے اللہ جل شانہ نے قرآن شریف میں واضح طور پہ فرمایا ہے کہ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روک لو، ان سے کچھ پوچھا جانا باقی ہے۔ تو کیا پوچھا جائے گا؟ پوچھا جائے گا کہ تمہارے سامنے نبی مکرم، تاجدار مدینہ، نبی الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین کی شان میں بے ادبی کے الفاظ کہے گئے، ارے تم نے خاموش کیوں بیٹھا؟ تو پتہ یہ چلا کہ اس کے پاس علم نہیں تھا، اس لیے اس کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ گستاخی کیسے ہوتی ہے، گستاخی کس چیز کا نام ہے، نبی کی شان میں بے ادبی کیسے کرتے ہیں یہ لوگ، یہ سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے اس نے جواب نہیں دیا۔
تو حاضرین محترم، 3 دن کے مجالس کا، 3 دن کے اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے، جس میں یہ بتایا جائے گا کہ توہین رسالت کی سزا کیا ہے، شرعی سزا کیا ہے، توہین رسالت کی شرعی سزا کیا ہے۔ اب جو کمزور ہے نا ایمان میں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسے سچویشنز میں پولیس سے رجوع ہونا چاہیے، FIR ایشو کروانا چاہیے، علماء سے مشورہ کرنا چاہیے۔ تو علماء سے مشورہ کرنے کے لیے اور FIR ایشو کرانے کے لیے، FIR درج کروانے کے لیے جو شخص مذبذب انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرتا ہے، تو ایسے شخص کے الفاظ کو ہم علماء سے ڈسکس کریں گے کہ یہ کس انداز میں بات کر رہا ہے۔ اب جیسا ایک نے کہہ دیا کہ نبی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ شریعت میں دخل دے، تو لوگوں کی سمجھ میں آیا، بعض لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ ہاں نبی کو اختیار نہیں ہے۔ یہ غلط بات تھی جو انہوں نے سمجھا۔ ارے اصل بات تو یہ تھی، وہاں پہ جو علماء موجود تھے وہ جواب دیتے، اے کمبخت کیا کہہ رہا ہے، اپنی زبان کو لگام دے، بیٹھ جا، بہت بکواس کر لی تو نے کہا کہ نبی کو اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ارے یہی تو شریعت ہے، اور نبی کا کام یہی ہے کہ وہ نیکی کی طرف بلائیں، جو نبی دے اسے لے لے، جو نبی جس بات سے روکے اس سے رک جائے، یہ شریعت ہے۔ اگر معلوم ہوتا تو ہمارا بچہ بھی جواب دیتا کھڑے ہو کے، ارے کیا بول رہے ہیں نام کے مولانا، آپ گستاخی کر رہے ہیں۔ میں پڑھا ہوں 40 احادیث کی کتاب میں سب سے پہلے جو آیت ہے فرمان خداوندی بول کر، اس آیت کے اس عنوان کے تحت جو آیت ہے وہ آیت یہی ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ۔ میں بچپن سے پڑھا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دے وہی شریعت ہے، اور جس بات سے روکے اسی کا نام شریعت ہے۔ تو حاضرین محترم، آفتاب خطابت نے آج 40 سال سے زیادہ شہر حیدرآباد میں عقائد کی ترویج کی ہے، عقائد بتائے ہیں، لوگوں کو محبت مصطفیٰ پر جمع کیا ہے، اور جو لوگ ہم سے کٹ گئے ہیں وہ عداوت مصطفیٰ کی بنا پر کٹ گئے ہیں، جن لوگوں کی پرواہ آفتاب خطابت نے کبھی نہیں کی ہے۔ تو حاضرین محترم، میں بتا رہا تھا کہ گستاخی کس چیز سے ہوتی ہے، تو گستاخی یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ دین میں جو تکلیفیں نبیوں نے اٹھائی ہے، دین میں جس طرح کی رکاوٹیں نبیوں کے لیے آئی ہے، ویسی رکاوٹیں، ویسی تکلیفیں مجھے بھی دی جا رہی ہے، بولا تو گستاخ ہو گیا۔ یہی گستاخی ہے۔ یہ گستاخی کیوں ہے؟ اس کی علماء نے تشریح کیا کی ہے؟ علماء نے اس کی تشریح یہ کی ہے، علماء نے واضح طور پر یہ بتا دیا ہے، جو تکلیف من و عن انبیاء کی تکالیف کی طرح بھی اگر تکلیف دی گئی ہے تو اس وجہ سے گستاخی نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے تکلیف دی گئی، اس سے زیادہ تکلیف دی گئی، ٹھیک ہے تکلیف دی گئی، لیکن اس نے الفاظ کیا استعمال کیے؟ جیسا نبیوں کو تکلیف ہوتی تھی ویسا میرے کو بھی ہوئی تو کوئی بات نہیں۔ تو اس نے اپنے آپ کو نبی کے برابر سمجھا، اس نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے نبی کے برابر بولا، اس نے نبی کے ساتھ مساوت اختیار کی، چاہے وہ تکلیف کے معاملے میں ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے کہا کہ نبیوں کو جیسے تکلیف دی جاتی تھی ویسی تکلیف میرے کو بھی دے رہے ہیں، میں دین کا کام کر رہا ہوں، میرے کو دین میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں، میرے اوپر کچرا ڈال رہے ہیں، میرے پہ یہ بول رہے ہیں وہ بول رہے ہیں۔ بولا ٹھیک ہے بولے ہوں گے، اگر تیرے کو کچرے کی کنڈی میں دفن بھی کر دیے تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں ہے۔ فتویٰ کفر کا یہ ہے کہ تو نے نبی کے ساتھ اپنی بات کو برابری کی ظاہر کیا، اس لیے یہ گستاخی ہے، اور نبی کا گستاخ واجب القتل ہے۔ اس لیے علماء اہل سنت والجماعت نے ایسی مثالیں قائم کی ہے، صبح قیامت تک کہ ایسی مثال کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اہل سنت کے امام، اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے
مدنی میاں صاحب ایک جلسے میں رونق افروز تھے. ایک مقرر نے اپنی تقریر کے دوران اس نے بے ادبی کے الفاظ کہہ دیے ہیں. ابھی آپ کو میں بتایا کہ نبی اور صحابہ کا ذکر مزاحیہ انداز میں کرنا، مذاق بناتے ہوئے کرنا یا استہزاء کے انداز میں کرنا، یہ بھی گستاخی ہے، یہ بھی کفر ہے. تو ہمارے علماء کیسے ڈٹے ہوئے رہتے تھے. جیسے ہم آفتاب خطابت کو دیکھتے ہیں آج کے دور میں تو وہ بات ہمیں یقین آتی ہے کہ ہاں مدنی میاں صاحب نے ایسا کیا ہوگا. ہوا کیا، ان کی موجودگی میں ایک جلسہ ان کی سرپرستی میں ہو رہا تھا، حضرت موجود تھے. کسی نے دوران تقریر کہہ دیا کہ ایک صحابی کا رنگ، نام لینا میرے لیے میں وہ نہیں سمجھ رہا ہوں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی کا رنگ کالا تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ فلاں صحابی کا رنگ کوے کے رنگ کی طرح تھا. تو مدنی میاں صاحب فوری روک دیے، بولے رک جا بدتمیز، بے ادب، تو نے صحابی کی شان میں بے ادبی کی ہے، توبہ کر اور کلمہ پڑھ. اگر تیرے کو مثال دینی تھی تو مثال دیتا کہ وہ صحابی کا رنگ ایسا تھا جیسا خانہ کعبہ کا غلاف کا رنگ ہے. تو ہمارے علماء ہمیشہ وقت پر لوگوں کو بے ادبی سے روکتے ہیں، لوگوں کو گستاخ ہونے سے روکتے ہیں، لوگوں کی گستاخی پر تنبیہ کرتے ہیں کہ تم ایسی گستاخی نہیں کرنا. اور یہ 3 اجلاس مقرر کر ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں گستاخی کن الفاظ سے ہوتی ہے، گستاخی کس انداز سے ہوتی ہے، گستاخی کس لہجے سے سرزد ہوتی ہے، وہ بتانے کے لیے یہ اجلاس مقرر کیے گئے ہیں. تو ایک بات واضح سن لیجئے، چاہے مسلمان سے گستاخی ہو، چاہے مرتد سے گستاخی ہو، چاہے اہل کتاب سے گستاخی ہو، چاہے کافر سے ہو، چاہے مشرک سے ہو، کسی سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی ہو یا گستاخی ہو، اس کی ایک ہی سزا ہے اللہ جل شانہ کی جانب سے کہ وہ واجب القتل ہے. یہ تو قرآن کا حکم ہے. صحابہ کا عمل بھی اسی پر تھا. اور کئی واقعات ایسے ہیں صحابہ کا عمل پہلے ہوا، بعد میں قرآن نازل ہوا. صحابہ نے پہلے عمل کر کے بتایا، اس کے بعد میں قرآن نازل ہوا. اب ایک سوال یہ ہوا کہ اللہ جل شانہ نے حکم دیا تھا کہ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا. اب حکم تو آ گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ نے حضور کی عظمت کی دفاع میں جو آیتیں اتاری ہے، وہ کسی کے گستاخی کرنے کے بعد صحابہ نے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہے، اس رویے کو بتاتے ہوئے قرآن نازل ہوا. اس لیے قرآن فرمایا، اللہ جل شانہ فرمائے یہ ایسے ملعون ہیں. اگر مسلمان ہے اس نے گستاخی کر دی. جب مسلمان نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جو اسلام سے خارج ہوتا ہے وہ مرتد کے حکم میں آ جاتا ہے. اس نے ارتداد کیا، اس نے اسلام سے پھر اپنے پچھلے مذہب کی طرف لوٹ گیا تو وہ واجب القتل ہے. مرتد یعنی اسلام سے جو پھر جائے، پہلے ہندو تھا، کافر تھا، عیسائی تھا، یہودی تھا، کرسچن تھا، کوئی اور مذہب کا تھا، مسلمان نہیں تھا، مسلمان ہوا، مسلمان ہو کر پھر اپنے مذہب پہ چلے گیا، مسلمان ہوا، ہندو تھا، مسلمان ہوا، پھر ہندو ہو گیا، تو وہ مرتد ہو جاتا ہے. اس کا حکم بھی یہی ہے. تو اب اس کا حکم اسلامی تعلیمات سے روگردانی کرنا یا اسلام کی پیروی سے پھرنا وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس نے حق کا انکار کیا، اس نے اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کر کے پھر اس نے انکار کیا ہے، اس لیے وہ مرتد ہو گیا. نبی کو آخری نبی تسلیم کرتے ہوئے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہوئے اس کے بعد اس نے رسول ماننے سے انکار کیا، تو اس لیے اس کا حکم واجب القتل ہے۔ اور اہل کتاب بھی واجب القتل ہے، کافر اور مشرک بھی واجب القتل ہے۔ بھائی ہمارے اسلام کا ایک قانون ہے، وہ ہمارا قانون ہے، ہمارے مذہب کا قانون ہے۔ جو ہمارے مذہب میں پھلانگ کے آئے گا، جو ہمارے مذہب کے حدود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فرمان کے مطابق، حضور نے اپنے قول مبارک کے مطابق اسلام کے جو دائرہ مقرر کیے ہیں، جو حدود مقرر کیے ہیں، اگر اس میں کوئی دخل اندازی کرتا ہے تو ایک عام انسان بھی کہے گا کہ بھائی آپ نے اسلام میں دخل اندازی کیوں کیے؟ اس لیے آپ پر مسلمانوں نے واجب القتل کا فتویٰ لگایا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی باؤنڈری میں گھس جاتا ہے تو وہ باؤنڈری کا مالک اسے پکڑ کر اگر تنبیہ کرتا ہے، اگر کچھ اس کو سزا دیتا ہے، تو وہ اگر یہ کہے کہ یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا، یہ میرے ساتھ ظلم کر رہا، بولے تو عام آدمی بولے گا ارے عقل ہے تیرے کو، تو اس کی باؤنڈری میں گیا کہیں کو، تو وہ صاحب باؤنڈری ہے، ان کو اختیار ہے تیرے کو ڈرائیں دھمکائیں وارننگ دے یا تیرے کو سزا دے، تو گھسا کیوں؟ تو دیکھیے جو اسلام میں دخل اندازی کرے گا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی کرے گا، تو اس کا جو اسلامی قانون ہے، اس کا جو حکم اللہ نے دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے، وہ روب عمل لایا جائے گا اور وہ ایسا شخص واجب القتل ہوگا۔ حاضرین محترم، قرآنی آیات کے بعد میں احادیث مبارکہ میں کیا حکم ہے؟ کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے مسلمانوں میں کمزور قسم کے، پہلے تو جب مسلمانوں سے گستاخی کا انداز ہمیں سنائی دے یا دکھائی دے تو ہم اس کو روکیں گے اور اس کے ساتھ ہم سختی برتیں گے۔ اگر کوئی بازو ڈھیلا ملا مل کے بولا ارے نہیں کرنا ایسا، اللہ کے رسول معاف کیا کرتے تھے، وہ رحمت للعالمین ہیں، تو جیسا آفتاب خطابت اپنے پچھلے جلسوں میں لوگوں کو ایک ذہن دیے کہ بھائی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار تھا، حضور معاف کرتے تھے، حضور معاف کر سکتے ہیں، لیکن امت کو حق نہیں ہے کہ حضور کا جو حق ہے وہ ہم معاف کریں، ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا حکم دیا ہے، وہ حکم پہ ہم عمل کریں گے۔ تو پھر احادیث میں وہ کیا بات ملتی ہے؟ تو ابو داؤد کی ایک حدیث شریف ہے، ایک یہودی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی۔ ایک شخص نے اس کا گلا گھونٹ کر اسے ہلاک کر دیا، تو آپ نے اس عورت کے خون کو، یعنی جو عورت گالیاں دیتی تھی اس کے خون کو رائیگاں قرار دے دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی دیت کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے، اور ایسے مرد ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو، ایسوں کا خون اس لیے رائیگاں ہے کہ اس نے اللہ اس کے رسول کو تکلیف دی ہے، ایذا دی ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات صاف یہ معلوم ہوئی، عورت تھی، مرد تو اور زیادہ اور قوت سے مارنا بولتا ہوں میں، تو یہ عورت تھی، قتل کیا گیا، گلا گھونٹ دیا گیا، گلا گھونٹ کر اس کا قتل کر دیا گیا۔ لیکن اگر مرد ہے تو اور قوت سے مارنا اس کو۔ یہ حدیث سے اس مسئلے میں نص کا حکم رکھتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والے کو قتل کرنا جائز ہے، یہ نیز یہ کہ ایسے ذمی کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ مسلم مرد یا عورت اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے تو ان کو
بطریق اولا قتل کرنا جائز ہے۔ ذمی کا بھی ذکر آیا یہاں پہ۔ ذمی ہوتا کیا تھا اس زمانے میں؟ جو مسلمان ممالک میں غیر مسلم رہتے تھے ان سے ایک قسم کا ایگریمنٹ کیا جاتا تھا کہ تم اسلام کے خلاف بغاوت نہیں کرنا، تم اپنے مذہب پہ قائم رہو، ٹھیک ہے، تم اگر اسلام نہیں لاتے ہیں تو اسلام مت لاؤ، تم اپنے مذہب پر قائم رہو، لیکن تم اسلامی مملکت میں رہنے کے سبب اسلام کے خلاف نہیں بولنا۔ یہ ایک ایگریمنٹ لیا جاتا تھا، اور یہ ایگریمنٹ شروع میں بغیر کسی مال کے لینے کے کیا جاتا تھا۔ کوئی مال ان سے ٹیکس کے طور پر یا ذمی ہونے کے ناطے اس سے فدیہ وغیرہ نہیں لیا جاتا تھا۔ لیکن یہ لوگ کیا کرنے لگے، مختلف انداز میں اپنے اندر جو بغض تھا وہ نکالنے لگے، بے ادبی کرنے لگے، تو پنشمنٹ کے طور پر ان پر پھر کچھ مال جو ہے مقرر کیا گیا، تاکہ وہ مال ضائع ہونے کے خوف سے شاید یہ اسلام میں بے ادبی نہیں کریں گے۔ یہ بات ان کے لیے کی گئی تھی کب؟ جب وہ بدتمیزیاں کرنے لگے تو، ورنہ اس سے پہلے ان سے صرف ایک اورل یعنی ایک ریٹرن ایگریمنٹ لیا جاتا تھا، جو ایگریمنٹ کامن ہوتا تھا ہر غیر مسلم کے لیے۔ ایک ایگریمنٹ تھا کہ وہ اسلام کے خلاف اپنی زبان نہیں کھولے، اسلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکائے نہیں، بہکائے نہیں۔ تو یہ ذمی کی تعریف تھی۔ تو اگر ذمی ہو کر نبی کی شان میں بے ادبی کرتا ہے تو جو ایگریمنٹ اس کا اسلامک اسٹیٹ سے ہے وہ ایگریمنٹ کینسل ہو جائے گا۔ اب جب ایگریمنٹ کینسل ہو جائے گا، کیونکہ اسلامی اسٹیٹ سے جب ایگریمنٹ ہوتا تھا تو کچھ اس کے لیے ریزرویشنز ملتے تھے، کچھ اس کے لیے سہولیات دی جاتی تھی، تو اس نے نبی کی شان میں بے ادبی کرنے کی وجہ سے وہ ریزرویشنز اس کے لیے اب باقی نہیں رہتے، اس کا جو ایگریمنٹ رہتا ہے وہ ایگریمنٹ کینسل ہو جائے گا، اس وجہ سے اس کو قتل کیا جائے گا، چاہے وہ ذمی ہو۔ اور اگر کوئی اہل ایمان مسلمان اگر رسول کی شان میں بے ادبی کرے تو وہ تو اس کو مارنا تو اور بھی آسان ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہو کر کیسے گستاخ ہو گیا، مسلمان ہو کر وہ کیسے مرتد ہو گیا، اس لیے اس کا قتل کرنا بطریق اولا جائز ہے۔ اس لیے کہ یہ عورت ان لوگوں میں سے تھی جن کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تو مدینہ کے تمام یہودیوں کے ساتھ مطلق معاہدہ کیا گیا تھا، یعنی ایک کامن اور ایک جرنل ایک ایگریمنٹ یہودیوں سے کیا گیا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو، کہ وہ اسلام کے خلاف نہیں بولیں گے۔ حضور نے تو پہلے ان کو دعوت دین دی، جب وہ دعوت دین کو قبول نہیں کیے، اور یہ ایسے بدبخت تھے، دو یہودی آپس میں بولتے ہوئے آئے، ارے چلو یہ اللہ کے اگر نبی ہیں تو ہم ان سے 9 آیات 9 نشانیاں وہ پوچھیں گے جو حضرت موسیٰ کو اللہ نے عطا کی تھی، اگر یہ سچے نبی ہے تو یہ بتا سکتے ہیں۔ تو دوسرا بولا ارے ان کو نبی نہ کو بولو، اگر ان کو ہم نبی بولے تو شاید یہ خوش ہو جائیں گے، ایسا ذہن تھا یہودیوں کا۔ یہ ذہن آج مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے، تو ایسے الفاظ کا کہنا بھی گستاخی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ادب کا لحاظ کرے، اور میں دعوت دیتا ہوں مسلمانوں کو کہ وہ کتاب الشفا کی قرأت کریں، کتاب الشفا کو اچھے سے پڑھیں، اور اگر شرح ملتی ہے تو کتاب الشفا کی شرح ملا علی قاری کی لے، یا پھر امام اعظم اور بھی شرح بازار میں ہیں، شرح بھی لیں۔ کتاب الشفا میں امام قاضی ایاز علیہ الرحمت و رضوان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و مرتبت کا بھی ذکر کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کیسے ہوتی اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو میں دعوت فکر دیتا ہوں یہ میسیج کو سننے والوں کے لیے کہ وہ قاضی ایاز علیہ الرحمہ کی کتاب الشفا ضرور پڑھے۔ تو میں بتا رہا تھا، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئے، آ کے پوچھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نشانی وہ بتائی جو ان کے دماغ میں تھی، دوسری وہ بتائی جو یہ سوچ کے آئے تھے، تیسری، چوتھی، پانچویں، آٹھویں، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں